رفقہ محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ فرقان آیت نمبر 73 25 کی 73 اس آیت پر غور و تدبر کریں گے۔ بڑا اجر و ثواب ہے ایک ایک آیت پر غور و تدبر کرنے کا۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور وہ لوگ جو جب وہ نصیحت کیے جاتے ہیں 7 آیات کے اپنے رب کی، نہیں وہ گر پڑتے ان میں بہرے اور اندھے بن کر۔ دیکھیے، آپ بھی غور کیجئے، اس آیت کی گہرائی کو سمجھیے آپ کہ اللہ کا جو تقاضا ہے کس سے ہے۔ پہلے تو یہ آیت ساری انسانیت سے مخاطب ہے، پوری انسانیت سے، سمست مانو جاتی ہے، اور خصوصی طور پر ایمان والوں سے۔ کیا فرماتا ہے اللہ رب العزت؟ وہ لوگ جو وہ نصیحت کیے جاتے ہیں۔ یہاں پر ذکر آیا ہے۔ اب ذکر کے معنی کبھی نصیحت لیے جاتے، کبھی سمجھنا لیے جاتے، کبھی یاد دہانی لیے جاتے۔ اور اس بات سے تو میں متفق ہی نہیں ہوں کہ کسی بھی زبان میں جب ایک لفظ کے 2 معنی نہیں ہو سکتے، تو پھر ایک عربی زبان میں ایک لفظ کے 2 یا 2 سے زیادہ یا 52 معنی، کئی معنی کیسے ہو سکتے؟ ہاں، وہ کس لیے یوز ہو رہا؟ وہ ہے جیسا ذکر آتا تو بھئی ذکر سے نصیحت لیے جاتی، ذکر سے نصیحت لیتے ہیں۔ ذکر، اللہ کا ذکر سمجھنے کے لیے، اللہ کا ذکر سمجھانے کے لیے، تو کہ ذکر کے معنی سمجھنا، ذکر کے معنی سمجھانا ہو جائے گا۔ پھر آیت ذکر جہاں پر آیا تو ذکر یعنی یاد دہانی، اللہ کی بات کی ریمائنڈ کرنا، یاد دہانی کی جاتی ہے، تو کیا ذکر کے معنی یاد دلانا ہو جائے گا یا یاد کرنا ہو جائے گا؟ کسی بھی زبان میں، عربی میں بھی ایک لفظ کے کئی معنی کبھی نہیں ہوتے۔ تو اس چیز کو ہم نے سمجھنا۔ جیسا کافر آتا تو کافر ہم یہ سمجھتے کہ کافر کے معنی انکاری، ایسا بنا کے رکھ دیے کافر کا پڑھیبہ ایمان والوں نے، خاص طور پہ کہ غیر مسلم بھائیوں کو یہ لگتا کہ کافر یعنی گالی۔ اگر ان کو کافر بول دو تو ارے بھائی آپ ہم کو کافر ہوتے، بولو چاہے مت بولو، وہ اس طرح سے ریئیکٹ مارتے، آپ تو ہم کو کافر بولتے۔ ہمارے جیسے کو بتانا پڑتا کہ نہیں میرے بھائی، کافر کے معنی کوئی گالی تھوڑی ہے۔ کافر یعنی انکاری، اللہ کی بات کا انکاری، ایشور کی بات کا انکاری، گاڈ کی بات کا انکار کرنے والا، ریفیوز کرنے والا بات کو۔ میں تو صاف انداز میں بولتا کہ میں بھی تو کافر ہوں، آپ کو بھی بتاتا، میرے ویڈیو میں بھی کہتا میں صاف انداز میں کہ میں بھی کافر ہوں۔ کیا ایک ایمان والا کافر نہیں ہوتا؟ کافر کی میننگ نہیں بدلتی۔ اللہ کا انکاری، اللہ کی ذات کا انکاری، اللہ کی بات، قرآن کیا اللہ کی بات ہے، اللہ کی بات کا انکاری، اور اللہ کی صفات کا انکاری۔ ہم بولتے ہیں شرک ہے اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی بات میں۔ تو اللہ کی بات کہاں موجود ہے میرے بھائی؟ قرآن کیا ہے؟ اصل میں اللہ کی بات ہے۔ اور کیا بات؟ ہماری اپنی طریقہ کار، دین، زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ رب العزت نے بتایا انسانوں کو۔ کافر کے معنی کہاں بدلتے؟ کوئی اللہ کی ذات کا انکاری ہوتا، کوئی صفات کا ہوتا، کوئی اللہ کی بات کا انکاری ہوتا، کوئی شیطان کی بات کا انکاری ہوتا۔ تو اگر میں شیطان کی بات کا انکاری ہوں، جو اللہ کی بات کے خلاف ہے، تو کیا میں انکاری نہیں ہوا کیا؟ اللہ کی بات کا انکاری کہاں جائے گا؟ جو اللہ کی بات کا انکار کرے گا کہ نہیں یہ اللہ کی بات نہیں ہے، میں نہیں اللہ کی بات کو مانتا، دوزخ میں جائے گا۔ آج جو شیطان کی بات کا انکاری رہا تو یعنی اللہ کے خلاف جو بات ہے، شیطان ایک عمل ہوتا ہے، ایک عمل ہے شیطان، اس کا انکار ہوا تو شیطانی بات کا وہاں بھی تو انکاری چاہے گا نا۔ ارے بھائی یہ لینگویج جو عربی زبان پہلے سے وہاں پر عربوں کی زبان تھی، ہے جس میں قرآن نازل ہوا،
جن کو قرآن معلوم بھی نہیں تھا، لیکن وہ یہ ورڈ الفاظ یوز کرتے تھے، استعمال کرتے تھے اپنی زندگی میں، اپنے ویوہار کے لیے۔ شیطان کا انکاری جنت میں جائیں گا، شیطان کی بات کا انکاری کہ بھئی شیطان کی بات کا انکار کیا کسی نے کہ میں نہیں مانتا اس کی بات، تو کہاں جائیں گا؟ جنت میں۔ اللہ کی بات کا انکاری دوزخ میں جائیں گا۔ انکاری کے معنی کہاں بدلے؟ انکار کے معنی نہیں بدلتے، کسی بھی لفظ کے کوئی معنی بدلا نہیں کرتے، وہ کہاں پر پیش ہو رہا، عمل کی بنیاد پر کس کے لیے پیش ہو رہا۔ ابا کے معنی بدلتے کہ والد کے معنی، لیکن والد کسی کا شوہر ہوتا، کسی کا بیٹا ہوتا، کسی کا دادا ہوتا، کسی کا بھائی ہوتا، کسی کا چچا ہوتا، کسی کا ماموں ہوتا، کسی کا خالو ہوتا۔ تو باپ کے معنی یہ ہو جائیں گے، باپ کے معنی چچا، باپ کے معنی دادا، باپ کے معنی شوہر، معنی بدلیں گے باپ کے، والد کے معنی بدلیں گے، والد کے معنی کہاں بدلیں؟ معنی نہیں بدلا کرتے۔ سمجھانے کے لیے علماء حضرات بھی پیش کرتے، اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ کہنا کہ ذکر کے معنی نصیحت ہوتے، ذکر کے معنی یاد دلانا ہوتے، ذکر کے معنی سمجھانا ہوتے، ذکر کے معنی ذکر ہوتے، ذکر کرنا، جو ہم بھی جانتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو جب وہ نصیحت کیے جاتے ہیں، یعنی جب ان کے پاس میں ذکر ہوتا، کون سا ذکر؟ اللہ کی بات کہی جاتی جس سے نصیحت لے، وہ نصیحت لے اور نصیحت کے بعد میں عمل پیرا ہو جائے۔ نصیحت لینے کے بعد میں وہ ذکر کے مطابق عمل کرتا، اللہ کے ذکر کے مطابق زندگی بسر کرتا انسان، تو ذکر کے معنی کے عمل کرنا ہو جائیں گے کہ نہیں؟ وہ لوگ جب وہ نصیحت کیے جاتے ہیں 7 آیت کے، اللہ کی جو آیات ہے اس سے نصیحت کی جاتی ہے ان کو۔ آیات یعنی اللہ کی بات، اللہ کی نشانی، وہ جب ان کے سامنے پیش ہوتی، وہ ذکر جب پیش ہوتا تاکہ وہ نصیحت لے، نصیحت کیے جاتے ہیں آیت کے 7 آیت کے اپنے رب کی۔ کس کے رب کی؟ صرف میرا رب، صرف آپ کا رب، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب، صرف آپ انبیاء اکرام، تمام انبیاء اکرام کا رب، پھر تمام صحابہ رضی اللہ اجمعین ان کا رب؟ نہیں، پوری انسانیت کا رب۔ رب یعنی پالن ہار، چرند پرند کا رب، سب سارے جہان کا مالک، رب پالن ہار۔ اور قرآن کس کے لیے نازل ہوا؟ جن اور انس کے لیے، تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی بسر کرے، جو ان کا پالن ہار ہے۔ جب ان کو اور وہ لوگ جب وہ نصیحت کیے جاتے ہیں 7 آیات کے اپنے رب کی آیات، جو کہاں موجود ہے؟ جو قرآن میں موجود ہے۔ یہ قرآن میں جو آیت موجود ہے، اس کے ذریعے سے جب ان کو نصیحت کی جاتی، جب یہ آیت کا ذکر کیا جاتا ان کے سامنے، جو پہلے بھی موجود تھی ایز اٹ از، یعنی اس لینگویج میں نہیں، لیکن انسان کی زندگی گزارنے کا طریقہ وہی جو پہلے تھا، جو توریت انجیل زبور میں طریقہ بتا چکا اللہ رب العزت، اب وہی دن آپ سے سب کو ملا، ایسا سمجھیں گے ہم۔ 7 آیت کے اپنے رب کی، نہیں وہ گر پڑتے ان پر بہرے اور اندھے بن کر۔ کن پر؟ یعنی آیت پر، آیتوں میں آیت پر اندھے بہرے ہو کے نہیں گرتے، یہ بس آیت پیش ہوئی، اللہ کی آیت ہے کیا؟ ہاں اللہ کی آیت ہے، جس نے جیسا سمجھایا بس ویسا سمجھ لیے، یہ اندھے بہرے ہو کے گرنا۔ اللہ چوکن نہ کر رہا ہے، ان کی صفت بتائی گئی انسانوں کی، اور خصوصی طور پہ ایمان والوں کی، مومنوں کی صفت، کہ وہ اس میں اندھے بہرے ہو کے نہیں گھستے۔ اس لیے قرآن میں آتا، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اہل عقل نصیحت حاصل کرے، سبق لے، اللہ نے عقل دیا، عقل سے سوچو۔ اب پھر عقل سے یہ بھی سوچو کہ تمہاری ساری انسانوں کی عقل محدود ہے، لیمیٹیڈ ہے، اور اللہ کی ساری صفات لامحدود، ایچ اینڈ ایوری، ساری صفات اللہ کی لامحدود، جس کی کوئی سیما ہی نہیں ہے۔ ساری کائنات کی صفات ملا دیے تو کوئی ایک صفت کا مقابلہ نہیں کر سکتی اللہ رب العزت کی۔ ہماری صفت، ہماری عقل محدود، لیمیٹیڈ، نہیں وہ گر پڑتے ان میں، یعنی آیتوں میں اندھیر بہروں کی طرح، اندھے بہروں کے نہیں گر جاتے آیتوں میں۔ کسی نے بولا تو اب بس
اللہ کی آیت نے جیسا بتلایا ویسا مان لیے، اس نے جیسا ہاکا ہم کو ویسا جانور کے ایسا ہاکتے چلے جائے، نہیں، سوچتے اس پر، آیت پر غور و تدبر کرتے کہ یہ اللہ رب العزت نے کیا بولا اس آیت میں۔ اب اندھے بہرے سے مراد سمجھیے آپ کیا ہے۔ اندھے بہرے کا مطلب یہ کیا، آنکھ کے اندھے آنکھ پھوڑ لیتے، بہرے یعنی کان بہرے کر لیتے، کان میں روئی بھر لیتے، یہ مطلب ہوں گا اندھے بہرے کا۔ اندھے بہرے سے مراد کیا، فزیکل اندھا بتا رہا ہے اللہ۔ کان تو ہے ہمارے، قرآن میں آتا نا، کان ہے لیکن سن نہیں سکتے، آنکھ ہے لیکن دیکھ نہیں سکتے، وہ والے اندھے۔ کیا صفت ہے ایمان والوں کی؟ خاص طور پہ انسانوں کی بھی یہ صفت ہونا، کیونکہ عقل ہے، ہر انسان کو عقل دی اللہ نے، جانور نہیں انسان، خاص طور پہ ایمان والا تو بہت زیادہ عقل مند ہوتا، صرف یہاں کی دنیا کے فائدے نہیں سوچتا، وہ مرنے کے بعد میں مرنوتر جیون کا کیا فائدہ ہے ہمیشہ ہمیشہ والا، اس پر اس کی زیادہ نگاہ رہتی، اس کا ٹارگیٹ ہی وہ رہتا جنت۔ ایمان والا اتنا ہوشیار ہوتا ہے، یہاں والوں کو دکھتا بیوقوف، دنیا والوں کو ارے کتنا بیوقوف ہے، سمجھتے رہے، لیکن اللہ کے پاس اللہ کی نگاہ میں بہت سب سے بڑا عقل مند ہے وہ، اس کا اوریجنل ٹارگیٹ پر اس کی نگاہ ہے، جنت پر۔ نہیں گر پڑتے ان میں، یعنی آیتوں میں بہرے اور اندھے بن کر، اندھے اور بہرے بن کے کا معنی یہ نہیں کہ آنکھ پھوڑ ڈالتے ہیں، کان کو بہرے کر دیتے، ویسا نہیں۔ غور کیجیے اس آیت پر، آپ بھی سوچیے اس پر، غور و تدبر کیجیے اس پر۔ ایک حافظ ہے، آپ کو کئی حافظ ملیں گے ایسے، بس حفظ کر لیے قرآن کو، قرآن پورا حفظ ہو گیا طوطے کے جیسا، کوئی آیت پیش کرتے بڑے زیر زبر کے ساتھ میں، قرأت کے ساتھ میں پیش کرتے، ایسا کہ بالکل من کو لبھا جاتا ہے کسی کو، کیا اچھی قرأت ہے حافظ صاحب کی، اور اپن پوچھو ان سے ارتھات میننگ کسی آیت کے، نہیں وہ اس کی میننگ نہیں معلوم، مجھے اس کے معنی نہیں معلوم، میں عالم تھوڑی ہوں، پھٹ کر کے پلہ جھاڑ دیتے، ہم جیسے کو بتانا پڑتا، ارے بھائی اس کے یہ معنی ہے، یہاں پر اللہ نے یہ بات پیش کیا، یہ ہے اندھا بننا، بہرا بننا۔ قرآن کا صرف یہ مقصد نہیں تھا کہ بس ہم اس کو بائی ہارٹ کر لے، حفظ کر لے اس کو، اور اس کے میننگ معلوم نہیں ہم کو، جب میننگ ہی نہیں معلوم تو ہم کیسی زندگی گزاریں گے اللہ کے قاعدے کے مطابق، جب ہم نہیں گزاریں گے تو لوگوں تک کے کیسا پیش کریں گے ہم؟ اس وقت میں جو جن کی زبان عربی چھوا کرتی تھی اور وہ حفظ کرتے تھے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان کو میننگ کا، ان کو آلریڈی معلوم ہی ہو جاتا، جیسا کسی کی انگلش اچھی ہے، کوئی اردو اس کی مدر ٹنگ اردو ہے، اور اردو میں کوئی کتاب حفظ کرے، اب کہیں سے ہم پوچھے اس کو کہ بھائی اس سینٹینس کے معنی کیا ہوتے ہیں، یہ پیراگراف کے معنی سمجھاؤ، تو معنی بھی سمجھا دیں گے، ہم کہہ میرے کو معلوم ہے گا، بولیں گا بھائی میں سمجھاتا نا، اس کے یہ معنی ہوتا، ایسا ایسا بیان کیا اس نے، تو ان کا ایسا معاملہ تھا، یہ صرف حفظ کر لے رہا ہے، ان کو معلوم نہیں، تو یہ ہے اندھے بہرے ہونا۔ حفظ کرنا غلط بات نہیں ہے، لیکن جو زبان تم کو آتی، جس میں تم بات چیت کرتے، جو زبان میں لوگوں سے ویوہار کرتے، تم گفتگو کرتے، ویوہار کرتے، اپنا لین دین کرتے، زندگی گزار رہے تم جس زبان کے تحت ایک دوسرے کے ساتھ، ان کے حق درے حق پورے کر رہے، ان سے حق مانگ رہا ہے اپنا، تو اس زبان میں سمجھاتے آنے کو نا، آپ کو سمجھ میں آنا قرآن اس زبان میں، اور اس زبان میں سمجھ میں آیا تو سمجھاتے بھی آنا، اسی لیے تو علماء حضرات نے 30 سے زائد زبان میں ترجمانی کر دی قرآن کی۔ کس کے لیے کی؟ ایک عالم نے دوسرے عالم کو سمجھانے کے لیے کی، ارے ان کو تو عربی آتی تھی تبھی تو ترجمانی کیا، اس نے تو دوسرے عالم کو سمجھانے کیا، ارے ہم کو سمجھانے کیا۔ نظر صاحب نے اپنے لفظی ترجمے میں کیا لکھے، اس کا پہلا پیج پڑھنا آپ نے، حافظ نظر صاحب کا جو لفظی ترجمہ ہے، اس میں چاروں جماعتیں متفق، یہ ترجمہ، یہ لفظی ترجمہ چاروں جماعتوں کے، 4 یا 5 4 بتائے انہوں نے، جماعت کے متفق علیہ ہے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اس طرح سے انہوں نے 4 جماعتیں نوٹیفائڈ کی، انہوں نے وہ متفق ہوئے کہ ہاں یہ لوگوں کے سامنے پیش کی جائے یہ ترجمہ، لفظی ترجمہ۔ اب پھر یہ بھی کہا انہوں نے کہ چند سورے پڑھ کے، چند آیتیں، چند سورے پڑھ کے
پورے قرآن کو بآسانی سمجھ سکتا ہے ایک عام انسان بھی. کوئی ضرورت نہیں کہ مدرسے سے فارغ ہو تو ہی وہ کہلائیں گا کہ میں عالم ہوں، میں ایمان والا ہوں. کوئی ضرورت نہیں کہ اس کو عربی آنا ضروری ہے. آنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر عربی اس کو بول چال کرتے نہیں آتی. کتنے حافظ ہیں جن کو عربی بولتے آتی، کتنے عالم ہیں جن کو عربی میں بات چیت کر سکتے. نہیں کر سکتے عربی میں بات چیت، لیکن عربی سمجھ میں آتی. ایسے کسی کو بولتے نہیں آئے، بات کرتے نہ آئے، لیکن اپنی زبان میں اگر قرآن کو سمجھ لیا لفظی ترجمے کو دیکھ کر، تو پھر سمجھائے گا بھی لوگوں تک کہ بات پیش کریں گا. وہی چیز معاملہ کہ وہ تو وہاں تک کے محدود ہو کر رہ گئے. حافظ صاحب، وہ عالم صاحب وہاں تک کے محدود ہو کے رہ گئے کہ بس میں عالم ہوں، میں حافظ ہوں. لیکن چند ایک ملیں گے آپ جن کی قرآن کی واقعی میں پریکٹس ہے، آیتوں کی گہرائیوں میں گھسے. تو یہ ہے اندھے بہرے ہو کے نہیں گر پڑتے. یہ اندھے بہرے ہونا ہے کہ بس اپنے آپ کو سیمت کر لینا. تو ہمارے سامنے جب آیت پیش ہوتی، آیت کی ترجمانی پڑھتے، کوئی پیش کرتا کوئی آیت، تو ہمارے میں بھی کچھ لوگ ملیں گے بس سمجھ میں نہیں آتا، آمین آمین کیا بول رہا ہے، کون سی دعا کر رہا ہے معلوم نہیں، کون سی آیت پڑھے معلوم نہیں. عربی میں پڑھے سمجھائے تو بس جیسا سمجھائے انہوں نے، بس کسی شخص نے، کسی عالم صاحب نے، تو ہم بس مان لیتے کہ عالم صاحب ہیں، ان کو تو برابر ہی معلوم ہوگا. تو انہوں نے جو سمجھایا وہی صحیح ہوگا. اتنے بڑی جماعت، جس جماعت سے ہم جڑے ہیں، یہ جماعت کی بڑی مربی شخصیت، یہ جماعت کے بڑے عالم صاحب مدرسے سے فارغ، یہ غلط بول سکتے کیا؟ تو وہ بھی آیا تھا قرآن میں. انہوں نے اپنے عالموں، درویش اور مشائخوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا. یہ اندھے بن کے گھسنا، ان کو ہی رب بنا لینا، خدا بنا لینا بتایا اللہ رب العزت نے. کیونکہ ان کی بات ہم اندھے بہرے ہو کے سن لیتے تو سمجھو خدا بنا لی ان کو. علماء ہے، علماء سو ہے کہ نہیں؟ ارے سوال کرو ان سے کہ بھئی یہ یہاں سمجھ میں نہیں آیا. اسلام میں سوال کی اجازت ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جمعے کے خطبہ میں ایک شخص نے سوال کیا تھا کہ نہیں مسجد کے اندر، لباس کے بارے میں، کپڑا ہم کو نہیں ہوا تم کو کیسا ہو گیا؟ دیے تھے کہ نہیں جواب؟ سوال کی اجازت تھی. حالانکہ اتنے تیز تھے کہ کوئی ان کے سامنے مریل چال بھی نہیں چل سکتا تھا. درہ لے کے پیچھے سے اس کو دھمکانے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. بیمار ہو نہیں خلیفہ، تو پھر کہ اسلام کو ایسا کمزور سمجھا، اٹینشن چلو، یہ معاملہ تھا ان کا. ایسی شخصیت کے سامنے سوال مجلس میں ہو رہا ہے. ایسی شخصیت کو روک کے ایک عام خاتون سوال کر رہی کہ آپ نے ہمارا حق مار دیا. سارے ویڈیوز موجود ہیں میرے، وہ ہے نا اس کے بارے میں، مہر کے بارے میں خاتون نے سوال کر لی، آپ نے تو حق مار دیا. ایک میعاد مقرر کر دی، اس کی لمٹ باندھ دی، ایکسیپٹ کرے. عمر غلطی پر تھا، میں میرا حکم نامہ واپس لیتا. غلطیاں ہوتی تھی تو ایکسیپٹ کرتے تھے، درست کرتے تھے اپنے آپ. آج تیار ہے کوئی درست کرنے کو؟ ہم اگر بولو اس کو تو اس پر دیکھو نا یار، غور کرو نا یار، کہ ایسی نہیں ایسی میننگ ہے نا. نہیں، میں نے پوچھا نا عالم صاحب سے، میں جس جماعت سے جڑا ہوں، تو وہ بولے اتنی بڑی جماعت غلط ہو سکتی کیا؟ یہ اندھے بہرے ہو کے گھسنا. اس میں علماؤں کا اجماع ہے، یہ اندھے بہرے ہو کے گھسنا. کوئی بات ایسی جو ٹکراتی قرآن کی بات سے، تو علماؤں کا اجماع ہے اور مان لینا، یہ اندھے بہرے ہو کے گھسنا. کئی طرح کی چیزیں آئیں گی، اندھے بہرے ہوں گے. علماؤں کا اجماع، عالم صاحب سے پوچھ لیا، بزرگوں سے چلتے آیا تو قرآن میں ہے، کیا تم تمہارے بزرگوں کی پیروی کرو گے؟ وہ غلطی پر ہے تب بھی غور و تدبر کرنا قرآن کی آیت پر. کوئی ضرورت نہیں منکر حدیث ہونے کی. کئی چیزیں ہم قرآن سے ہم حدیث کو سمجھے، حدیث سے قرآن کو نہ سمجھے. یہ قرآن سے ہم حدیث کو سمجھ رہے. ہم ملتا نوٹیفیکیشن، کیا ملتا؟ ایک آیت پر غور و تدبر کرنا. ابو داؤد کی حدیث ہے، ایک آیت پر غور و تدبر کرنا 100 نوافل نماز سے زیادہ ثواب ہے، اجر و ثواب. ملا نوٹیفیکیشن. یہ حدیث ہے، نہیں مانیں گے اس کو، ماننا پڑے گا. کیا رہا یار، آیت پر غور و تدبر کرنا، کیونکہ یہاں پر آیا اندھے بہرے ہو کے نہیں گرنے کا بولا اللہ نے، غور و تدبر کرنے کا بولا.
جب ہم غور و تدبر کریں گے تو اس میں تو وقت لگتا نا. تو اس میں غور و تدبر کرنے میں اگر آپ کو 100 نوافل نماز ہوتی ہے آپ کی، وہ حدیث کو ایسا سمجھیے کہ ہمارے یار میں ایک آیت پہ غور و تدبر کرا بھائی، اتنی دیر میں تو میری کم سے کم 50 رکعت ہو جاتی تھی نفل نماز، فرض نہیں نفل نماز. 100 نفل نماز کا اجر و ثواب ہے، فرض نہیں. ایسا نہیں کہ آپ سمجھیں گے فرض کا. 50 ہو جاتی تھی. 50 نہیں میرے بھائی، 100 کا ثواب بتایا گیا اس میں. 100 بھی ہو جاتی تو پرواہ مت کر. اس آیت پر غور و تدبر کرے گا تو اس کے مطابق عمل کرے گا. خود عمل کرے گا تو لوگوں تک کے اس آیت کو اس ٹائپ سے پہنچائے گا جو اس کا تقاضا ہے. غور و تدبر نہیں کرتے نا ہم، تو پھر علماء کی اکثریت ہم کو چکر میں ڈال دیتی. خود بھی نہیں سمجھتے، لوگوں کو بھی سمجھا نہیں پاتے. اور ہم سمجھتے کہ بڑی معتبر شخصیت، طرح طرح کے آیتوں کی تحریف ہو جاتی، تکذیب ہو جاتی ہے. غور و تدبر کرنا آیت پر، اسی لیے سامنے آتی وہ آیت آپ نے بھی سنا ہوگا. وہ جو سبت کا قانون تھا نا، سنیچر کا قانون، بنی اسرائیل نے جو عبادت کا دن تھا نا ان کا، جیسا ہمارا جمعے کا ہے، تو انہوں نے وہ توڑا تھا. نہیں کرتے تھے، مچھلیاں پکڑنے کے لیے منع کیا تھا تو مچھلی ڈال دیتے تھے، جال ڈال دیتے تھے، بعد میں پکڑتے تھے. ایسا آئیڈیا چپکائے تھے انہوں نے، جال ڈال دیں گے اور بعد میں پکڑیں گے. اللہ نے پکڑنے سے منع کیا، اللہ نے منع فرمایا. اور اس میں آتا سبت کا قانون توڑا تو بندر بنا دیے گئے. تو علماء حضرات نے زیادہ تر یہ کی کہ وہ قوم بندر بن گئی تھی. میں ہمیشہ بولتا ہوں میرے بھائی، غور و تدبر کرو اس آیت پر. یہ ہے غور و تدبر. بندر بن گئی تھی. اگر بندر بن گئی تھی تو کام جم گیا ان کا، کیونکہ کچھ اللہ کی کچھ باتوں پر عمل کرتے تھے، کچھ باتوں پر نہیں کرتے تھے. بندر بن گئے تو کیا ہوگا؟ جانور بنے تو مٹی ہو جائیں گے. چاہے بندر بنے چاہے سور بن جائے. ایک جگہ آتا سور بنا دیا، بندر بنا دیا. تو یہاں بندر بنا دیا آیا تو بندر ہی بن گئے، تو بندر سے حساب تھوڑی ہوگا، جانوروں سے مر کے مٹی ہو جائیں گے. حساب تو انسانوں سے، جناتوں سے ہوگا نا. تو اس کا تو کام جم گیا نا. ایک برا انسان ہے، ظلم کرتا، اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی نہیں بسر کرتا، اور بندر بن گیا دنیا میں، جم گیا کام اس کا. تو وہ آیت کو اگر ایسا لیں گے کہ بندر بن گئی تھی قوم، تو بندر بننے کو ڈریں گا کہ وہ تو سوچیں گا اچھا میں نے بندر بن گیا تو ٹھیک ہے، مٹی تو ہو جاؤں گا. وہی تو پرابلم تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو کہا تھا. وہ جو ناستک تھا نا، وہ بولتا تھا نہیں مر کے مٹی ہو جائیں گے، حساب کتاب تھوڑی ہوں گا. میں ہمیشہ کہتا یہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کرتے نہیں، کہتے تھے ہم نہیں زندہ ہوں گے. اس کو کہا نا انہوں نے کہ اگر تیرے حساب سے ہو گیا کبھی، سمجھو تیرے عقیدے کے حساب سے، تو میرا کیا ہوں گا؟ میں بھی مٹی تو بھی مٹی. لیکن میں جو بولتا جس پر میرا عقیدہ ہے، ٹھوس عقیدہ کہ زندے ہوں گے، حساب کتاب ہوں گے، تو پھر تیرا کیا ہوں گا؟ تو پھر میں بولتا جو فلم دیکھتے نا ان کو کہ پھر تیرا کیا ہوں گا کالیا، کالے دھندے کرنے والے، تیرا کیا ہوں گا؟ تو یہاں تو کالیا بچ جا رہا. کالیا تو بولے گا کہ بس کالے دھندے کرنے والا میں بندر بن گیا، میں سور بن گیا، بات ختم ہو جائے گا، مٹی ہو جاؤں گا. ارے کالیا، اس آیت کا وہ مطلب نہیں ہے. کھلی آیت، واضح آیت، روشن دلیل قرآن، اس نے وہ نہیں پیش کیا. اس کی گہرائی یہ ہے کہ ان میں بندر کی صفت آ گئی تھی. جیسا بندر میں صفت ہوتی نا نقل کرنے کی، بس نقل کرنا. آپ وسلم کیسا چلتے تھے، آپ وسلم کیسا لباس پہنتے تھے، آپ وسلم کو کیا پسند تھا، میٹھا، آپ وسلم کو ایسا، یہ سب بس. ہاں آپ وسلم کو جو پسند تھا ٹھیک ہے، ہم کو پسند ہے، اچھی بات ہے. لیکن آپ وسلم نے اپنی خود کی پسند نہیں تھوپی ایمان والوں پر، نہ کسی انسانوں پر، خاص طور پہ ایمان والوں پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پسند ہے ناپسند تھوپی، جو خود کے ذریعے بھی نہیں تھوپی. اللہ نے بتایا تھوپو ان پر، انسانوں پر، اس کے مطابق، میرے قاعدے کے مطابق زندگی بسر کرو تو جنت ہے، اگر نہیں کرے تو دوزخ ہے. ان پر خود پر بھی تھوپی، سارے انسانوں پر بھی تھوپی، اور ایمان کے دعوے دار جو بولتے نا ہماری وراثت جنت ہے، ان پر بھی تھوپی. یہ قاعدہ ہے اللہ کا.
نہ کہ یہ بندر بن گئے تھے بات. تو وہ بندر کی صفت کیا ہوتی ہے؟ نقل کرنا. وہ کریم سولڈ کیپ جو 8ویں میں تھا ہمارے کو تاجر نہیں ہوتا نا، تاجر ہوتا جو جھاڑ کے نیچے جاتا درخت کے نیچے، بندر اس کی ٹوپیاں لے کے چلے جاتے اوپر، درخت پہ چڑھ جاتے، پہن لیتے سر میں ٹوپی. وہ مانگتا، کہانی تھی وہ، ارے بھائی میری ٹوپی دے دو نا، تو نقل اتارتے اس کی، بھائی میری ٹوپی دے دو نا، ارے میں میرے بال بچوں کی روزی کمانے جا رہا ہوں نا، ارے میں میرے بال بچوں، اس کی ایسی نقل، جیسا وہ بولتا ویسی نقل کرتے، کیونکہ بندر کی صفت ہے نقل کرنا، کاپی کرنا، ویسی نقل کرتے. اس کو غصہ آ جاتا، ارے مجھے بازار جانا ہے، ارے مجھے بازار جانا ہے. اس کو ٹوپی رہتی پہنی، لیتا ٹوپی پھینک دیتا غصے میں. لو یہ وہ سوتا جب، تو جب ٹوپی لے کے چلے جاتے اس کی نیند کی حالت میں، تھوڑا آرام کے لیے رکتا وہ درخت کے نیچے، اس وقت میں لے کے چلاتے سارے بندر اس کی وہ کھول کے پیٹی. غصہ آتا اس کو جب نیند سے اٹھتا ہے، سب تقاضا کرتا ان سے، تو پھر بعد میں غصہ آتا وہ ٹوپی بھی پھینک دیتا اپنی، لو یہ بھی لو. تو بندر کے تو کام ہے نقل کرنا، وہ اپنی ٹوپی پھینک دے، لو لے یہ بھی لے کر کے ساری ٹوپیاں نیچے پھینک دیتے سارے بندر، اٹھاتا سمیٹ کے چلے جاتے. یہ ہے بندر کی صفت آنا. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنا کیا چاہ رہے تھے، واضح طور پہ کہا کیا، اللہ کی بات انہوں نے سمجھ لیے کیا، قرآنی آیتوں سے بیماری کا علاج. یہ ہے بندر کی صفت، نقل بننا. پھر ایک عالم صاحب یہ بھی ہے، نقل کر لو کامیاب ہو جاؤں گے. ان کے بیان میں مشہور عالم، آپ نے سنا بھی ہوگا بیان، باقاعدہ بولتے نقل کر لو کامیاب ہو جاؤں گے ایسا. اور پھر ریفرنس کیا دیتے کہ کیوں بھائی نقل کرنے سے، کاپی کرنے سے بچے پاس ہوتے کہ نہیں؟ کسی نے کاپی کیا تو کامیاب ہوتا کہ نہیں؟ ایسا بورڈ کو بتاؤ میں نقل کر کے پاس ہوا، لکھی میں دو تو پاس کرتا، نقل کر کے پاس ہوا تو پاس کے رزلٹ کو فیل کرتا، فیل کرے گا، کرنا ہی پڑے گا اس کو، کیونکہ یہ خود ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ میں نے کاپی کیا، اس کے پروف بھی پیش کیا اس نے، کوئی پاگل پن میں نہیں بولا. یہ ہے بہرے بننا، خود بھی بہرے بن بیٹھے، لوگوں کو بھی بہرے بنا رہے. اور ہم آمین، کیونکہ عالم صاحب ہے سن لو. یہ ہے بندر کی صفت. پھر سور کی صفت، سور کے سامنے کاجو کشمش رکھ دو ایک طرف، کاجو کشمش گوڑمبی ایک سے ایک میوہ، اخروٹ، چلغوزہ، کیا کیا رکھ دو، اور دوسری طرف میلہ رکھو، ادھر منہ نہیں مارے گا کاجو کشمش کی طرف، وہ مارے گا میلے کی طرف. یہ صفت آ جانا. گھر کی خوبصورت بیوی اس کو چھوڑتا، دوسری پٹاتا باہر. گھر کی بیوی کو تو کبھی نہیں لایا ایسے کپڑے، اس سے عمدہ، اس سے زیادہ قیمت کے اس کو لاتا. گھر کی بیوی کو کبھی گھمانے لے کے گیا تھا، چلو نا جی کبھی میرے کو گھمانے لے کے، اس کو گھمانے لے آتا، کاشمیر گھما کے لا رہا. یہ ہے، دیکھو تو دیکھنے کی نہ چکھنے کی. یہ ہے سور کی صفت آ جانا. دوسرا جیسا سور کا چمڑا ہوتا نا، جو ٹورٹ چمڑا، ٹورٹ ہو جاتا اس کا، کہ اس کو تم چاقو بھی ماریں گے نا کتنے بھی زور سے، پھاڑی بھی ڈال دو تو اس کو اثر نہیں ہوتا. پھاڑی ایک پتھر کی پھاڑی ڈال دو یا وہ ڈال دو، لگتا نہیں، اس کو ٹورٹ چمڑا ہو جاتا اس کا. چاقو مار دو تو خون نکل جائیں گے لیکن اس کو اثر نہیں ہوتا، پیں کر کے نکل جاتا. یہ ہے ٹورٹ چمڑا. اتنے ٹورٹ چمڑے ہو جاتے ہیں ان کے کہ اللہ کی بات سمجھاؤ تو سمجھنے کو تیار نہیں. ارے نہیں بھائی آپ عالم ہوگا، ہو کیا، دماغ کام نہیں کرتا کہ یار اس کی عقل کہاں چلے گئی ہے. اپن بتاؤ اس کو قرآن کی آیات، وہ بولتا نہیں بھائی وہ حدیث میں ہے نا ایسا. ارے وہ حدیث قرآن سے ٹکراتی نا بھائی. نہیں حدیث میں ہے. وہ عالم صاحب بولتے نا بھائی ایسا. ارے یہ قرآن کی آیت کا یہ ترجمہ ہے کہ نہیں، یہ آیت ایسا بولتی نا. نہیں عالم صاحب اتنے بڑے عالم غلط ہو سکتے کہ اتنی بڑی جماعت غلط ہو سکتی کہ اتنے سارے لوگ غلط ہو سکتے کیا. دیکھنا پڑتا صرف ان کے، سننا پڑتا صرف باتیں. اتنے سارے لوگ، وہ آیتوں کا کیا ہوگا کہ اکثریت نہیں مانیں گی، قلیل تعداد ہی مانیں گی اللہ کی بات. کیا ہوگا اس آیت کا؟ سننے کو تیار نہیں، سمجھنے کو تیار نہیں، عمل کرنے کو تیار نہیں. ارے منوانا تو ہے نہیں کسی کے ذمے، انبیاء اکرام کے ذمے منوانا نہیں تھا بات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے منوانا نہیں تھا. آیت ہے نا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا نا اللہ نے، وہ آیت ہمارے کو بھی تقاضا کرتی نا. ہم نے تمہیں سردار یا داروغہ بنا کے نہیں بھیجا. سردار یا داروغہ کا مطلب سمجھ لیے کہ کوئی ہمارا نوکر ہے، کوئی ہمارے انڈر میں ہے، کوئی ہمارے اشتہار ہے ہمارے انڈر میں، ہماری بیوی ہے،
کھان پان ہم کھلا رہے ہیں، ہمارا بچہ ہے تو ہم نے تم کو سردار یا داروغہ بنا کے نہیں بھیجا، کھان پان کھلا رہے تو ان کو منوانا تو زبردستی نہیں ہے، ہم نے تمہیں داروغہ یا سردار بنا کے نہیں بھیجا، تمہارے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے، پھر کیا تم اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے؟ پھر ڈھارس دیا اللہ نے، غم بھی ہوتا ہم کو، یار میرا بھائی، یار میری بیوی، یار میرے اپنے رشتے دار سارا فائدہ میرے سے اٹھاتے، یار کوئی بھی دنیا کا کام رہا میرے کو بولتے میں بڑے بڑے کام کرتا، لیکن جب اللہ کی بات آتی یار تو بولتے نہیں نہیں بھائی وہ اپنے کو نہیں پڑتی تمہاری بات، ارے میری بات ہے کہ یہ تو اللہ کی بات ہے، تو گھستے ادھر۔ تو یہ فارمولی اتنے بڑے عالم غلط، اتنی بڑی جماعت غلط ہے کیا؟ بزرگوں سے جو آ رہا ہو تو وہ کیا غلط ہے کیا؟ یہ معاملہ جہاں جس خطے میں آپ غور کرو، کہیں پر جاؤ جماعت کے ایسے پریشر، کہیں دیکھیں گے آپ تبلیغی جماعت کے لوگ رہے تو وہاں بس انہی لوگوں کا پریشر رہتا، تبلیغی جماعت والوں کا پریشر۔ میرے کسی جماعت سے کسی سے کوئی دشمنی نہیں، کوئی بیر نہیں ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کسی بھی جماعت سے جڑ کے کام کرو آپ، لیکن قرآن سے جڑے رہو، تنقید کرو، کوئی جماعت ایک پلیٹ فارم ہے، تو کہیں پر جاؤ تو تبلیغی جماعت کا پریشر رہتا ہے، سارے ایسا لگتا کوئی نیا گیا تو وہ بلکہ ایسا ہیپنوٹائز ہو جاتا ہوں پر کہ نہیں بھائی کون سی جماعت کے آپ، یہ نہیں پوچھیں گے آپ کون ہے، میرے سے پوچھتے تو میں سیدھا بولتا بھائی کون ہے آپ، تو میں مسلم ہوں نا، ارے نہیں میں بولتا کس جماعت سے، اللہ کی جماعت سے تعلق رکھتا نا بھائی، اللہ نے قرآن میں 2 جماعت بتایا، حفظ اللہ اور حفظ الشیطان، خاموش بیٹھنے پھر بھی کیا، تو وہاں وہ تبلیغی جماعت کا پریشر میں بولتے تھے اپنے تب بھی ہاں بڑے ہاں یار کیا اچھے آپ، ادھر آتا کبھی وہ تو پریشر میں اس کا دل بھلا نہیں رہتا، کہیں بریلی جماعت کا پریشر رہتا، کہیں پر کسی شہر میں گئے تو وہاں ساری وہی مسجدیں سب وہی بولنے والے اسی ٹائپ کے عقیدے والے، تو بھائی میں بریلی ہوں، یہ خاموش بیٹھا رہے گا، حیرت ہے دوسروں کی یار میں تبلیغی جماعت والا کیوں بن گیا، یہاں آ کے بریلی پر کہیں پر جماعت اسلامیہ کا چھوٹے سے گاؤں میں یا کہیں پر بھی ہے تو جماعت اسلامی کا ہوں، کہیں پہ اہل حدیث کا پریشر، تو کیا اللہ کے قاعدے ہر جگہ بدلتے رہیں گے میرے بھائی؟ اللہ کا قاعدہ قرآن میں، کہیں شیعہ لوگ رہتے تو وہ وہاں ایسا ہو جاتا خاموش کیسا بولنا، میں تو سنی ہوں، تو وہاں شیعہ لوگوں کا، ایران میں جائیں گا کسی خطے میں تو سارے وہی دکھتے، شیعہ کیا بڑی جتائی آئیے بیٹھے، یہ پھیلا کے رہ کے فرقوں میں بڑھ گئے۔ جماعت پلیٹ فارم ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کہ ہم کو، جیسا کہ مثال دیتا میں کہ جیسا ریلوے اسٹیشن میں پلیٹ فارم ہوتے 1 سے 10 تک کے، ہم کو جانا کہاں ہے، سوچو ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے، ہمارا ٹارگیٹ جنت ہے، ہم کو قرآن کو سمجھنا ہے، گاڑی نمبر 786 میں بیٹھنے کا ہے، جس بھی پلیٹ فارم سے آئیں گے بیٹھ جائیں گے، کسی بھی جماعت سے جڑ کے کام کرو، کوئی مذائقہ نہیں، لیکن قرآن سے جڑو، جو قرآن میں آتا نا اللہ کی رسی کو تھامے رکھو، اندھے بہرے ہو کے مت سنو ان سے قرآن، میرے سے بھی اندھے بہرے ہو کے مت سنو قرآن، اس لیے میں ہمیشہ میرے دروازے کھلے رہتا، میرے ہاں آئیے آپ سوال کیجیے، آپ 1 گھنٹہ نہیں 10 گھنٹے بیٹھیے میرے پاس میں کبھی کسی کو منع نہیں کرتا، لیکن میری لائف میں یہ گزرا کہ میں نے جب سوال کیا ان لوگوں سے تو ان کو گرا گزرا، کچھ تو ایسی جماعت تھے کہ وہاں سوال کی پروویژن ہی نہیں ہے وہاں پر کہ سوال کرنا، سوال ہی نہیں کر سکتے وہاں پر، جبکہ عمر رضی اللہ عنہ سے مجلس میں سوال ہو رہا، کچھ جماعت میں ہے اجتماعیت میں پروویژن کے سوال کر سکتے، لیکن وہاں بھی کیسی ہے معلوم، بس میں یہ سمجھا دکھاوے کے لیے، خاص میرے ایسا کوئی سوال کرنے والا آیا نا کسی بات پر تو جواب نہیں دیتے، سوال کرو تو وہ جو جواب دینا چاہتا وہ دینا چاہتا بھی ہوں گا کبھی، لیکن باقیوں کے پیٹ میں درد اڑ جاتا جو سنتے درس قرآن، ارے یار سوال کرتے، اب خود ان کی آیتیں سمجھ میں نہیں آتی کیا ہے، میں تو بولتا ہر درس کے بعد میں سوال جواب کی نشست ہونا ہی 10-15 منٹ کی مست ہونا، اس پہ چپکا ہوا، جیسا دعا ہے نہیں، نماز پڑھتے نماز کے بعد میں دعا کیسی چپکا ہے، جبکہ دعا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، نمازی کو اپنے آپ میں دعا ہے تو چپکائے نا، میں بھی بیٹھتا دعا میں، دعا کے پہلے وظیفہ بھی چپکائے، دعا کے انتظار میں بیٹھنا پڑتا ہو، 1-1.5 منٹ وظیفہ کرتے مولانا صاحب، ان کا انفرادی عمل ہے وظیفے کا، لیکن سب رکو اب یا تم بھی وظیفہ کرو، دعا کے لیے بیٹھو 1.5 منٹ بیٹھو پھر وظیفہ دعا شروع ہوگی، تو ایسا کم سے کم درس قرآن جو لیتے، مختصر جماعتیں تو لیتی مختصر لوگ، تو 15 منٹ کی نشست رکھنا سوال جواب کی،
سوال جواب کرنے والے زیادہ نہیں ملتے، بہت کم رہتے، 20-25 لوگ. ایک تو درس قرآن میں زیادہ لوگ نہیں آتے، گنتی کے لوگ آتے، اور اس میں پھر سوال کرنے والے 5-7 رہتے مشکل سے. 20-25 میں سے 25 کبھی سوال نہیں کرتے. اور پھر مطالعہ قرآن، تو مطالعہ قرآن میں تو جو درس قرآن دیتے نا وہ بھی آتے نہیں کبھی کبھی مطالعہ قرآن میں. کبھی کبھی کیا اس کے کبھی یہ لگتا ہے کہ خلاف ہے، کہ ان کو مزہ ہی نہیں اس میں. کیوں؟ کہ ان کی یہ مزاج بن گیا نا، میری آواز سنو، بس میری آواز سنو، میرے پاس آؤ، میں تم کو درس قرآن دیتا، لیکن سب کی آواز کیسے سنوں گا میں؟ وہ مطالعہ قرآن میں تو یہ ہوتا نا گول میز کانفرنس کے ایسا 4-5 آیتیں لی جاتی ہے، ہر کوئی کیا سمجھا ہوتا اس آیت سے تو وہ بتائے. تو 20-25 بیٹھے رہے تو 20-25 نہیں بولتے اس میں، جبکہ سب کو اجازت ہوتی. جس عالم کا بھی ترجمہ لا سکتے آپ. ہمارے ناگپور میں ہوتا نا، مسجد بریلوی ہے، سلام پڑھے جاتا، لیکن درس قرآن ہوتا باقاعدہ وہاں پر. ایسا مینجمنٹ ہے. بیٹھتے اس میں کہ مشکل سے 5-6 لوگ بولتے بس. میں تو کہتا کہ ارے بھائی آپ کیا سمجھے بولو نا، یہاں پر غلط سمجھے تو غلط آئے گا تو درست ہو جائے گا، کریکٹ ہو جائے گا وہ، یا پھر ہم غلط ہوں گا کوئی تو وہ آپ کے ذریعے سے ہو جائے گا. لیکن نہیں آگے بڑھتے. درس قرآن دیتے، کسی نے سوال کیا تو درس قرآن کا ذمہ دار اٹھ جاتا، ارے بھائی سوال مت کرو، جبکہ درس قرآن نہیں، مطالعہ قرآن کا. مطالعہ قرآن کو کنورٹ درس قرآن میں کر دیتے. نہیں، درس قرآن میں بولتے یہ مطالعہ قرآن تھا تو ہم وہ آیت سے میں کیا سمجھا بتاؤں گا نا، سوال بنے گا نا. یہ چیزیں ہو رہی، یہ چیزیں سمجھ نہیں پا رہے. یہ ہے اندھے بہرے ہو جانا. یہ اندھے بہرے ہو جانا کہ جو مانگنے والے ہیں، قرآن بولتا سوال کرنے والے کا سوال پورا کرو، لیکن تحقیق کر کے دیں گے. یہ ہے. جبکہ حدیث بھی ہے، گھوڑے کے پیٹھ پر بھی آئے تو دو، حقدار کو بھی دو، غیر حقدار کو بھی دو. بخاری مسلم کی حدیث ہے، قرآن کی آیت ہے سوال کرنے والے کو دو. 3-4 آیتیں موجود ہیں، سورہ المعارج، سورہ الذاریات. لیکن نہیں، تحقیق کر کے دیں، نئے آئٹم نکالے. تو وہ ہے نا، شیطان نے ان کے عمل ان کی نگاہ میں خوشنما بنا دیا. یہ ہے اندھے بہرے ہو کے گھسنا. اپنے رب کی نہیں وہ گر پڑتے ان پر بہرے اور اندھے بن کر. بہرے اندھے یہ کہ وہ بولتا ہے تحقیق کرو. بتاؤ بھائی قرآن سے ثابت ہے کیا؟ کون سی آیت ہے ایسی؟ جب آیت بھی پڑھی جاتی تو اس کا رخ دیکھنا کدھر ہے، اس کا رخ کدھر ہے. وہ لے جا سامنے والا عالم بھی ہے تو کدھر لے جا رہا ہے، سوال کرنا اس سے. وہ ضمن کی آیت پیش کرنا نہیں معلوم تو کم سے کم سوال کر کے چھوڑ دینا، کوئی دوسرا کرے گا اس کام کو آگے بڑھائیں گا آپ کے. اندھے بہرے کیوں نہیں گھسنا ہے؟ جب ہم بچے کا ایڈمیشن کراتے، جب ہم بیماری کا علاج کراتے کس ڈاکٹر کا، تو وہاں اندھے بہرے ہوتے کہ ہم کیسا دیکھتے، سب پوچھتے کون سا ڈاکٹر صحیح ہے، کس کالج میں ایڈمیشن ہونا میرے بچے کا کرانا چاہیے میں نے. شادی کرنے جاتے تو کیسے دیکھتے، یہ خوبصورت ہے، یہ نہیں ہے، یہ کیسا گھرانا ہے، کیا گھرانا ہے. وہاں سمجھتا دنیا کا بزنس کرنے میں کہاں پیسہ ڈالوں کہاں نہیں ڈالوں، بینک میں پیسے رکھنے کے ہے. ارے ایسے لوگ دیکھا میں نے، فکس ڈپازٹ کرتے تو کم سے کم 5-7-10 بینکوں کے چکرا مارتے، کون سی بینک زیادہ پیسہ دیتی. عمل شیطانی وہاں برابر ہوتا، کون سی بینک وہاں برابر جمتا. ارے وہ 12% دیتی، ارے وہ 9 ہی دیتی، وہاں نہیں 12% والے کیا فکس میں ڈالیں گے 5 سال کے لیے. ایسے موجود ہے. لڑکی دیکھیں گے تو برابر دیکھیں گے، دور دور جائیں گے بڑے بڑے شہروں پر، پیسہ لگا کے 1 راؤنڈ کے 4-4 5-5 ہزار برابر کریں گے. تو وہاں نہیں ہے. لیکن قرآن کی آیت آ گئی اندھے بہرے ہو کے. کسی نے بولا کہ بھائی اس لڑکی بہت شریف ہے، بہت اچھے لوگ ہیں، شادی کر لو. نہیں، ایسا کیسا؟ ہم انکوائری نکالیں گے، ہم دیکھیں گے کیسی ہے، کہاں پڑھتی تھی، وہاں برابر معاملہ. اور قرآن کی آیت آئی، عالم صاحب نے بولے، کوئی مربی نے، کوئی جماعت نے بولا، اندھے بہرے ہو کے نندی بیل کے ایسے منڈے ہلا دیتے. نندی بیل سمجھو نا، کس کو بولتے نندی بیل؟ انڈیا میں بڑا سجا سورا رہتا ہے، زیورات سے بھی سجاتے بیل کو، اس کو نندی بیل بولتے. اس کو سجاتا، ایسا دکھتا اپنے کو بہت اپ ٹو ڈیٹ، لیکن رہتا بیل ہی وہ. ایسا یہ بڑا سجا سورا دکھتا ہے، بڑی داڑھی، ایک مشت، ایک بڑا اسلامی لباس، بڑا معتبر شخصیت. ایسا لگتا بالکل، کیسا لگتا چہرے پر نور، کیا نور ہے. لیکن ہے کیا؟
نندی بیل، اندھا بہرا لائک نندی بیل، قرآن کو سمجھنے کو تیار نہیں، ارے قرآن سننے کو تیار نہیں، بس عربی متن تک کے محدود کر کے رکھ دیے، جبکہ تلاوت کے معنی ہوتے، مولانا ڈاکٹر اسرار صاحب مرحوم بتلاتے تلاوت کے معنی پیچھے پیچھے چلنا ہے، پیچھے پیچھے کے معنی ایز پر اللہ انسٹرکشن چلنا۔ ہم قرآن کو معنی سے نہیں پڑھیں گے، اگر اس آیت کو سمجھیں گا نہیں ایک عالم یا حافظ یا ایک عام ایمان والا اپنی زبان میں، تو کیسا خود عمل کرے گا؟ جب خود عمل نہیں کرے گا تو کیسا لوگوں تک کے پہنچائیں گا، پوری انسانیت تک کے، اور خصوصی طور پہ ایمان والوں تک کیسا پہنچائیں گا میرے بھائی؟ پھر کیا اندھا بہرا نہیں ہے وہ؟ نندی بیل کے معنی نہیں ہے وہ؟ بڑا سجا سورا، یعنی جماعت کے پلیٹ فارم کو تو ایسا بنا دیے کہ جہاں پر جو جماعت کے زیادہ ورچسو ہوتا نا جس علاقے میں، تو وہاں جاتے ہیں، ارے بھائی آپ کس جماعت سے؟ تو میں فلانی جماعت سے جڑا ہوں، اس شان مارتے، کیونکہ وہاں کی اجتماعیت ویسی ہے، بڑے معتبر لوگ ہیں بھائی، دور دور جاتے، جو جیسا بھی برابر اس جماعت سے چپک جائے گے۔ ارے میں نے تو یہاں تک کہ دیکھا کہ چور بدمعاش، پلاٹوں میں گالے کرنے والا اور الٹے سیدھے کام کرنے والا، اس کو اپنے آپ کو سرٹیفائڈ کرنے کا رہا تو اللہ سے معافی مانگنا اور وہ عمل بند کر دینا۔ تو کیا کرتا؟ جماعت سے جڑتا تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ دیکھو میں کتنا معتبر ہو گیا، اب میں بہت پاک ہو گیا کر کے، اور اندر بٹے میں دھندے ہوئی۔ وہ سے ایسے بھی بیچارے جماعت سے جڑ کے چھوڑ بھی دیتے، وہ صحیح معنوں میں چھوڑ دیتے اللہ کے بندے، لیکن چھوڑنے کے بعد میں بھی اللہ کی وہ بات کیوں نہیں سمجھ پا رہے؟ کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے سمجھ کے، کتنے عالم ہیں، ارے ان کی تحقیق کرو نا، غریبوں کی تحقیق کرتے، ہم نے سروے نکالے زکوٰۃ اتنی اتنی نکلتی مگر غیر مستحقین کو بانٹنے میں چلے جاتی، ہمارے پاس دو، ہم تحقیق کر کے دیتے، ان میں جو آتے مانگنے والے وہ اصل میں حقدار کا حق مار رہے ہیں، اس ویڈیو کلپنگ بھیجنا، یہ بھیجنا، کتنے سونگ کرتے۔ ارے ان کا سروے نکالو نا، عالموں کا سروے نکالو کہ عالم صاحب ہے تو کتنے عالم صاحب کو، عالم صاحبان کو بولتے آتی ہے عربی، کہ عربی میں بات کرتے آتی ہے۔ ادھر سے لاؤ نا کوئی عربستان کا، اس کو بولو بھائی عربی میں بات کرو، بھوبڑی الٹ جائیں گی اس کی، گنتی کے ملیں گے عالم جو بات کریں گے عربی میں، عالم ہے نا۔ ہم کو بولتے نا میاں آپ عالم ہو کیا، میاں آپ کو عربی آتی کیا؟ کتنے حافظ ایسے ہیں کہ جن کو قرآن کی آیتوں کا ترجمہ معلوم ہے۔ ارے بھائی میں بولتا نا عالموں میں 5% بھی نہیں ملیں گے ایسے، 95% ایسے ملیں گے۔ میں نے نہیں نکالا کوئی سروے کر کے، لیکن جو آپ جج کریں گے اس کو پوچھو حافظ صاحب کو، تو بولتا بھائی نہیں میرے کو، میں حافظ ہوں، میں عالم تھوڑی ہوں۔ ارے تیری اپنی زبان میں ترجمہ معلوم نہیں ہونا تھا اس کا؟ اپن عالم صاحب سے پوچھیں گے نا، چلو میں عالم صاحب کے پاس لے کے چلتا آپ کو۔ اور جو مدرسے فارغ میں جو حافظ نہیں ہے، عالم نہیں ہے، ڈگریاں نہیں ان کے پاس میں، میرے ایسے لوگ قرآن کو سمجھ گئے، ایماندار ہے، غیر مسلم سمجھ جا رہے ہیں قرآن کو، دعوت پہنچا رہے ہیں جنگجو پیمانے پر۔ یہ بھی چیزیں ہو رہی نا، قرآن کی آیت ہے نا، اگر تم نہیں کرو گے تو میں تمہاری جگہ ایسی قوم کو کھڑے کر دوں گا جو تم جیسے نہ ہوں گے، ایسی قوم جو تم جیسے نہ ہوں گے۔ دنیاوی تعلیم پڑھا زندگی میں دنیاوی تعلیم کرا، لیکن جب توفیق دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کو ہدایت دیا، اس نے دعا کرا اللہ سے ہدایت دیا، تو ایک عالم کے سمجھ میں نہیں آیا قرآن، جو اس کے سمجھ میں آنا شروع ہو گیا قرآن۔ یہ تصویریں کھل کے آئی تھی، یہ ہے وہ آیت میں۔ اور وہ لوگ جو جب وہ نصیحت کیے جاتے ہیں 7 آیت کے اپنے رب کی اللہ کی آیتوں سے، جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے، جب اس کا ذکر ہوتا تو نہیں وہ گر پڑتے ان میں، یعنی اللہ کی آیتوں میں بہرے اور اندھے بن کے نہیں گرتے۔ اللہ کی آیت ہے نا، ہاں بس یہ مولانا جو بتا رہے، ارے ان میں حق المحسوبی ہے، عقل سے کام لو، عقل کے دروازے کھولو۔ قرآن میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کیا کرنا کیا نہیں کرنا۔ وہ جو ڈپارٹمنٹ کے ایگزام ہوتا ہے نا، ایک ہوتے پستکا صاحب بکس دیتے، اور ایک ہوتا بغیر بک کے ایگزام، ضلع پریشد میں ہوتا تھا ہمارے، ابھی بھی ہوتا، کتابیں سامنے رہتی پھر بھی فیل ہوتے، تو کتاب میں دیکھ کے لکھنا پڑتا آنسر، لیکن پھر بھی فیل ہوتے۔ میں خود 2 بار فیل ہوا تھا، تیسرے سے پاس ہو، جبکہ کتابیں
قانون قاعدے کی پاس میں رہتی. تو یہ ہے کتاب، روشن دلیل قرآن، قانون کی کتاب. کتاب سامنے رکھی ہے، اس میں سوال بھی موجود ہے اور جواب بھی موجود ہے ہماری زندگی گزارنے کا قرآن میں، لیکن پھر بھی فیل ہو رہے ہیں. کیا وجہ ہے جو فیل ہو رہے ہیں؟ اس لیے فیل ہو رہے ہیں کہ قرآن کو ہم نے صرف عربی متن تک کے محدود کر کے رکھ دیا. کسی سے کہو کہ بھئی چلو نا درس قرآن میں، آج درس قرآن رکھے ہم نے، یہ فلاں جگہ ہے. ارے نہیں بھائی، میرا روز کے 5 رکوع ہوتے میرے، کیا پڑھتا؟ فجر کے صرف عربی میں پڑھ لیتا. طوطے کے ایسا، اس میں کیا، اس کو معلوم نہیں اس کے معنی، اور سمجھنا بھی نہیں چاہتا. جب سمجھنا نہیں چاہتا تو کیا اس کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہوں؟ ساری زندگی آپ ایک قاعدہ اٹھاؤ، ساری زندگی، میں کوئی منکر حدیث نہیں ہوں، ساری زندگی حدیث سنی سنائی حدیث کے مطابق چلاتا بس. بڑے ایسی حدیث ہے نا، ایسی حدیث ہے نا، ایسا فلانے مولانا نے بولنا، اس پر ہی زندگی چل رہی بس. اور کئی حدیث آپ کو ایسی ملیں گی قرآن کی آیت سے ٹکراتی. ارے اللہ کا چیلنج ہے کہ ایک آیت دوسری آیت سے نہیں ٹکراتی. چیلنج ہے، اللہ کا آیت موجود ہے یہ. لیکن کیا حدیث لکھنے والے کا یہ چیلنج ہے کہ کوئی حدیث قرآن کی آیت سے نہیں ٹکراتی؟ کیا کسی حدیث لکھنے والے کا یہ چیلنج ہے کہ ایک حدیث دوسری حدیث سے نہیں ٹکراتی؟ ارے انسانی کلام ہے، اس کی خود کی بھی حدیث، ایک حدیث کبھی ٹکرا جاتی، ایک حدیث سے دوسری حدیث سے نہیں ٹکراتی. 250-300 سال بعد حدیثیں لکھے گی. لیکن ہماری یہ کمزوری سے کیا ہوا، منکر حدیث فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ ٹوٹل حدیث پر ایمان مت لو. کرے میں ان کو یہ بتاتا رہا، اللہ کے بندو، حدیث پریکٹیکل ہے. جو 250-300 سال بعد لکھے گیا، ہم قرآن کو حدیث، ہم قرآن سے حدیث کو سمجھیں گے، حدیث سے قرآن کو تھوڑی سمجھیں گے. وہیں گڑبڑ ہوتی. حدیث سے قرآن کو سمجھنا، سائنس سے قرآن کو سمجھنا. کوئی چیز ہم آیت میں بتاؤ تو ہاں سائنس میں بھی ہے ایسا. ارے سائنس میں اس لیے مانے گا تو، سائنس میں اس لیے، میں سائنس کا نظریہ بدلتے رہتا. پہلے انسان سائنس کے نظریے کے حساب سے بندر تھا، بعد میں بن مانوس، اور پھر انسان نمار، پھر انسان بنا، ایسی شکل آئی. بعد میں وہی سدھانت نظریہ غلط ثابت ہوا کہ نہیں، انسان پہلے سے انسان تھا، اگر ہوتا تو مینڈک ہوتا تھا. اللہ کا کوئی نظریہ تھوڑی ہے، اللہ کا تو فیکٹ پر بات کرتا. اللہ زندگی گزارنے کا طریقہ انسان کا، جو آدم السلام سے دے دیے گئے تھے ہم کو. ایسا نہیں کہ نمازیں بعد میں ملی، حج بعد میں ملا، شراب بعد میں حرام ہوئی، سب فالتو بات ہے، بوگس بات ہے. ایک طرف اللہ بتاتا قرآن میں آپ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، حدیث سے ثابت ہوتا. کئی حدیث ایسی ملتی، ایسا لگتا آپ وسلم کو تو معلوم تھا یار، غیب کا علم تھا. خیر میرے بھائی، اس پر بھی میرا معاملہ ہے. آپ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا مطلب نہیں تھا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو غیب کا علم تھا اللہ نے بتا دیا. جنت ہے، دوزخ ہے، کسی نے دیکھا؟ آپ وسلم نے نہیں دیکھے، بتا دیا اللہ نے. جو بتایا وہ قرآن میں موجود ہے. آپ وسلم نے کوئی خیانت نہیں کی. پھر کیا تھا، ایک طرف جو وہی تھی آتی تھی آپ وسلم کو، آپ وسلم بھی انسان تھے نا، وہی آتی تھی تو وہ اللہ کا ایک قاعدہ تھا، اللہ کا حکم تھا جو ایز اٹ از آپ وسلم پیش کر دیتی تھی. اور ایک وہ تھی کہ آپ وسلم کا اپنا ججمنٹ پاور تھا. صحابہ رضی اللہ سے آپ جڑے تھے نا بہت زیادہ. ارے ہم ہمارے فیملی کے افراد جو ممبر ہوتے، فیملی ممبر، ان سے نہیں جڑتے اتنا جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شخصیت تھی. صحابہ رضی اللہ اجمعین سے ویسے جڑے ہوئے تھے، دلی رغبت کے ساتھ میں ان کے سارے سکھ دکھ میں شریک ہوتے تھے، آدھی رات کو ان کے لیے اٹھتے تھے. تو ان کو معلوم تھا کون سا صحابی کس مزاج کا ہے. اس بنا پہ کہتے تھے وہ کہ یار یہ زیادہ جذباتی ہے تو کسی دن یہ ایسا ہو جائے گا اس کا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ججمنٹ زیادہ تر صحیح ثابت ہوتا تھا، ہم ویسا لیں گے جیسا وہ کرتے نا. ہم کو بھی ججمنٹ پاور ہوتا، ہم بھی ججمنٹ لیتے، کسی بات کا صحیح ثابت ہوتا تو کیا ہم کو کیا غیب کا علم تھا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ججمنٹ کتنے دور اندیش تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ نہ سمجھے مجھ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی وحی آ گئی تھی، بتا دیا گیا تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہو گیا تھا. نہیں، اسی لیے تو آتا. ایک جنگ کا جب موقع کا آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جب اٹیک ماریں گے ہم ڈیفنس کی پوزیشن میں رہیں گے. صحابہ نے کہا نہیں، ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اٹیک ماریں ان پر.
تو آپ نے بولا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ڈیفینس میں رہیں گے. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی وحی ہے کیا؟ نہیں میری وحی نہیں ہے یہ اللہ کی، یہ میرا مشورہ ہے سر، میں ایسا چاہتا. تو پھر ہمارا یہ مشورہ ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مشورے میں ایگری ہوئے. کہاں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ایسا؟ وہ غیب کا علم تھا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب وہاں پر آئے ہجرت کے بعد میں مکے سے مدینہ، تو ان سے پوچھا گیا انصار نے کہ لوگوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کے یہاں کیسی کھیتی باڑی ہوتی تھی؟ آپ سے پیٹرن بتایا، طریقہ کار ایسی ہوتی تھی. اس کے مطابق چلو بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی بڑی شخصیت، انہوں نے کھیتی باڑی کی ہے. وہ کھیتی باڑی کیا کھجوروں کی ہوں گی؟ وہ حدیث میں آتا ہے یہ معاملہ. تو ان کو پہلے سے زیادہ ہونا چاہیے تھا، تو پہلے سے اور کم پیداوار ہوگی. تو انہوں نے کہا ہم کو تو کم پیداوار. تو نہیں کوئی حرکت کی بات نہیں، آپ کے حساب سے کرو نا، ہمارے طریقے میں نے جو بتایا اس طریقہ سے مت کرو. کہاں تھا غیب کا؟ غیب کا وہی علم جو وہی آتی تھی، اور وہی میں کسی طرح کی خیانت نہیں کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا دیے، بتا بھی دیے لوگوں کو، لکھا بھی دیے، جو قرآن کی شکل میں آج ہمارے پاس موجود ہے. اور ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ججمنٹ ہوتا تھا، اندازہ ایک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازہ زیادہ تر صحیح ثابت ہوتا تھا. خواب دکھا، اس خواب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کر کے ایسا بتایا نہیں کہ وہی آئی ڈائریکٹ. یہ کہا کہ بھئی 3000 فرشتوں سے ہماری مدد ہوں گی. وہ جاتا نا صلح حدیبیہ کے موقع پر، کیا کیا چیزیں بتانا بھائی. نکلے حج ہم کو نصیب ہو جائے گا. نہیں یہاں یہ نہیں، 3000 فرشتے سے مدد کرے گا اللہ. تو صحابہ نے پوچھا کہ 3000 فرشتے سے مدد کرے گا، کیونکہ خواب دکھا تھا. تو ان کو ڈاؤٹ گیا صحابہ کو کہ 3000 فرشتے سے کیسی مدد کرے گا. اب وہ خواب دیکھو کیسا کنورٹ وہی ہو گیا، وہی آ گئی. 3000 کیا، ہم 5000 فرشتوں سے مدد کریں گے تمہاری. اب تو وہی چاہ گئی نا پھر. تو وہ خواب پہلے خواب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر کیا بن گیا؟ وہی بن گیا، اللہ کا حکم بن گیا، اللہ کا آدیش ہے، وہ فکس ہو گیا. ایسا صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب نکلے حج کے لیے تو خواب وغیرہ نہیں دکھا تھا، وہی آئی تھی باقاعدہ. تو کہا اس بنیاد پر کہ ہم کو وہاں حج نصیب ہوں گا. لیکن وہاں حج نصیب نہیں ہوا. تو وہاں تو ایسا آ جاتا حدیث میں کہ کسی صحابی نے یہاں تک کہ صلح حدیبیہ اتنا دب کے صلح ہوا کہ واپس چلو اپن. تو کسی صحابی کے بارے میں نام بول رہا ہوں میں، یہ الفاظ استعمال ہو جاتے کہ ہم کو تو شک جا رہے ہیں آپ نبی ہیں کہ نہیں کر کے، نعوذ باللہ. اس طرح سے ایسے شبد جانے انجانے میں نکل گئے ان سے. لیکن واپس ہوئے ہم پر. صحابہ پریشان کہہ رہے حج کا بولے تھے، حج تو نہیں ملا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بھائی یہ تھوڑی آئی تھی کہ اسی سال حج ہوں گا. ہم نے سمجھے تھے، میں نے سمجھا تھا کہ اس سال حج ہوں گا، لیکن واپس جانا پڑا. لیکن حج تو ہوں گا نا، کیونکہ وہی حج ہوں گا، سال تھوڑی ڈکلیئر تھا. لیکن بعد میں حج کیسا ہوا؟ پھر قابض ہو گئے، حکومت مل گئی، مکہ فتح ہو گیا. بعد میں کوئی کیا منع کرتا ہم کو، ہم منع کریں گے کس کو آنے دینا ہے، کس کو آنے نہیں دینا ہے حج کے لیے. دیکھیے ایک طرف ہم کو نہیں آنے دیا جا رہا تھا ایمان والوں کو اس وقت کے، اب ایمان والے طے کریں گے. اس شان کا حج نصیب کر اللہ نے، کیونکہ وہی تھی نا حج تو نصیب ہوں گا. لیکن اللہ کو ایک الگ شان کا حج دینا تھا. وہ جو قرآن میں آتی نا آیت کہ ہم تمہیں ایسے ذراعوں سے دیں گے رزق، ایسے ذراعوں سے دیں گے رزق یعنی عطا کردہ چیز. جس کے آنے صرف مال دولت ہی نہیں، کھانا پینے نہیں، ہر چیز عطا کرتا ہے. یہاں جوڑو اس سے اب آیتوں، یہ ہے ملی جلی آیت متشابہ، جوڑو اس سے. ہم تمہیں ایسے ذراعوں سے دیں گے، ہم تم کو ایسے ذراعوں سے رزق دیں گے کہ تم گمان بھی نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گمان کیوں کہ حج نصیب ہوگا، صحابہ نے یہ گمان کیے تھے کہ حج نصیب ہوگا. لیکن اس شان کا حج کہ حکومت مکہ فتح ہو گیا بعد میں، اور اب ان کو خود کو آنے دیا جا رہا تھا، وہ طے کریں گے کون آئے گا کون نہیں آئے گا. ہوا نا طے، نکل جاؤ، 4 مہینے کا وقت تھا، چلے جاؤ، یا تو ایمان لاؤ یا پھر باہر نکل جاؤ. جو باہر نکل گیا ایمان نہیں لایا، آؤٹ آف اسٹیشن ہو گیا، مکے سے باہر نکل گیا، چلے گیا. یا جو چلے تھے، جو آج بھی ہے، کافر کی انٹری بھی نہیں ہے وہاں پر ہے. کیسا ورچسپ، کس شان کا معاملہ آپ سے اللہ نے کیا، اللہ رب العزت نے. یہ ہے اصل میں اسلام. اگر کوئی آج کا میں بھی غلط معنی اور مفہوم لوں
تو مجھ سے بھی آ کے آپ سوال کر سکتے، کیجیے آپ۔ لیکن کوئی عالم، کوئی فاضل، کوئی مفتی صاحب اپنی شان نہ بگاڑے میرے پاس آ کے۔ قرآن میں کیا ہے معنی آپ بتاؤ، اس کی روح میں بتاؤں گا۔ آپ کی صحیح روح ہے، آپ صحیح جا رہے ہیں تو میں بولوں گا بالکل صحیح گئے، ایکسیپٹیڈ، کوئی میری بات غلط رہی تو۔ لیکن آپ کدھر بھی لے کے جائیں گے، کئی عالم آپ کو یہ ملیں گے کہ ان کو معلوم رہتا ہے، جیسا مینگو کے مثال دے رہا ہوں، مینگو کے معنی کیا، تو برابر بتائیں گے مینگو کے معنی آم، برابر دیکھو ہم عالم صاحب ہیں، ہم نے بتایا نا مینگو کے معنی آم۔ سیب کے معنی، سیب کو کیا بولتے ہیں انگلش میں، سیب کو ایپل بولتے ہیں، لیکن ایپل کی کیا صفات ہے نہیں معلوم۔ آم کی کیا صفت ہے، کھٹا ہوتا، میٹھا ہوتا، یہ ہوتا وہ ہوتا، سردی ہوتی گرمی ہوتی، کیا ہوتا، زیادہ کھانے سے لیٹرین لگتے، وہ نہیں معلوم، اللہ معلوم بھی کرنا نہیں چاہتے۔ یہ ہے آیت پر غور و تدبر کرنا۔ جو آیت پر غور و تدبر کرتا نا اس کو وہ گہرائی معلوم ہوتی ہے آیتوں کی۔ لیکن ایسے بھی ملیں گے منکر حدیث کہ جو آیتوں پر غور و تدبر کرتے، اتنا غور و تدبر کرتے کہ ایک سرے سے جاتے اسلام میں منافق بن جاتے، دوسرے سرے سے نکل جاتے، مرتدی ہو جاتے، وہ سچ والا مرتد ہو گیا۔ ایک احمد عیسیٰ بیٹھا ہے، مرتد ہوا کہ نہیں کہ پہلے سے تھا مرتد، بلکہ اپنے خیمے میں اور دوسرے ایمان والوں کو بہکانے کی کوشش کرتے، تو وہ بھی ہے کہ اتنا مت گھس جاؤ، تمہاری عقل محدود ہے، گھسو جتنا سمجھ سکتے، لیکن ایسا مت گھس جاؤ کہ ادھر سے گئے ادھر، ایک سرے سے گئے، وہ ایک جانور ہوتا نا، منافق کی وہی پہچان ہے، اس پر سے منافق نفاق کا وہ بتایا گیا قرآن میں، جو حدیث میں آتا ہے، ایک سرے سے گھستا دوسرے سرے سے باہر نکل جاتا، ہم کو لگتا اندر ہی ہے وہ صفت۔ ایمان میں گھسے بھی ہے، پھر مرتد بھی ہو گئے، غائب بھی ہو گئے، وہ ہے منکر حدیث۔ حدیث کو مانتے ہی نہیں، ارے حدیث پریکٹیکل ہے، کیوں نہیں مانتے؟ وہ پریکٹیکل کیے، اگر قرآن کے مطابق جو پریکٹیکل آتا تو بالکل ہم سمجھیں گے، آپ سے سمجھے کیے، صحابہ نے ایسے کیے ہوں گے، لیکن قرآن کے حکم کے خلاف جاتا تو ہو نہیں سکتا، ایسا کر نہیں سکتے، ایسا غلط حدیث آ گئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت، پہلی تو بات ہے قرآن کو پڑھنے، یہی سب سے بڑا پرابلم ہے، قرآن کو پڑھتے ہی نہیں، کیونکہ قرآن میں آیا تھا ان کو کہانی قصوں میں بڑا مزہ آتا، کہانیوں میں ان کو۔ ایک وضو سے کسی شخصیت نے، معتبر شخصیت تھی، عشاء کے وضو سے 40 سال نماز پڑھے، کوزے میں سمندر کو، دریا کو اتار دیے، بس وہ کہانی میں بڑا مزہ آتا، بی بی کی کہانی۔ قرآن ہی نہیں پڑھتے پہلی بات، اور جو پڑھتے تو عربی متن تک کے محدود رکھتے، تو پہلی بات تو قرآن کو پڑھنے، اس کے بعد میں سارا لٹریچر اور حدیث وغیرہ پڑھنا۔ بنیادی عقیدہ ہمارا قرآن پر، قرآن کو فرقان بولا گیا، جانچنے والا اعلیٰ، جانچنے والے عالم میں کیا ہم کو معلوم ہونا، اس سے جانچے جائیں گی ساری کتابیں حدیث کی بھی۔ قرآن کو پڑھنے، پڑھنا کے مطلب پڑھنے کے بعد میں ایک ایک آیت پر غور و تدبر کرنے، جو بتایا میں نے ابو داؤد کی حدیث، ایک آیت پہ غور و تدبر 100 نوافل نماز سے زیادہ ثواب، ایک ایک آیت پہ غور و تدبر کرنے۔ غور و تدبر کے بعد میں بھی کام ختم نہیں ہوتا، غور و تدبر کر لیا میں نے، ہو گئی بات ختم، اب بس میں ٹوپی لگی، داڑھی لگی اور بالکل سب میرے کو سمجھ رہے ہیں، جب بھی کوئی بولتا ہے تو قرآن کے غور وہ بات بالکل بیان کر دیتا، بھلے میں عمل نہیں کرتا، تو پھر وہ آیت وہ تم کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، اللہ کو بات بہت ناگوار گزرتی کہ تم کہو کچھ اور کرو کچھ۔ غور و تدبر کے بعد میں جب بات سمجھ میں آ گئی تو اس پر عمل کرنے، عمل کرنے کے بعد میں سمست مانو جاتی تمام بندگان خدا تک اور خصوصی طور پر ایمان والوں تک وہ بات کو پہنچانے جتنی بھی اپنی استطاعت ہے۔ اللہ یہ نہیں کہتا جا کے جارج بش کو سمجھاؤ، ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھا دو یا اور کسی کو، ارے تمہارے سمپرک میں ہے، جو تمہارے سمپرک میں ہے، جن کو شادی میں بلاتے، جو تمہارے آفس میں کام کرتے، جو تمہارے پڑوسی ہے، ان انسانیت تک کے پہنچانے، جو تمہارے رشتے آ رہے ہیں ایمان کے دعوے دار، ان تک کے پہنچانے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، عمل کے بعد میں ان تک کے پہنچانے، اور اس عمل پر موت تک جمے رہنے کی میرا مالک توفیق دے۔ اور یہ بھی دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت
قرآن جب اس محنت سے پڑھتے، ہم اچھی نیت سے پڑھتے، اللہ تعالیٰ نیت تو ہی جانتا، ہم کسی سے سوال بھی کرتے تو اس کا مزہ لینے کے لیے سوال نہیں کرتے، چاہے ان کو سننے والوں کو کہیں درس میں کتنا ہی ناگوارا گزرے، یار یہ سوال کرتے، ان کو یہ لگے کہ میں مزہ لینے سوال کرتے کیا، میں میرے اللہ کو جواب دے دوں گا مزہ لینے کرتا کہ سمجھنے سوال کرتا۔ ارے میں سوال کرتا تھا بار بار، اس لیے آج یہاں تک کہ جو بھی قرآن کی بات کو میں سمجھا، جو بھی تھوڑی بہت زیادہ میں سمجھا، گہرائی کو سمجھا قرآن کی، یہ سوال جواب کا نتیجہ ہے کہ میں نے ایسا کھود کھود کے نکالا سوال کر کر کے، اس پر اس کا کیا ویوز ہے، اس کا کیا ویوز ہے، 18 گھنٹے اسٹڈی رہی میری۔ تو اس کو اللہ ویسا سمجھاتے جیسا تو سمجھانا چاہتا تیری بات کو۔ قرآن اصل میں حدیث بات ہے، کس کی بات؟ اللہ کی بات۔ کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے۔ کس لیے؟ کہ وہ اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی گزارے۔ دین کے معنی ہوتے طریق، دین کے معنی ہوتے وے آف لائف، زندگی گزارنے کا طریقہ کس کے مطابق؟ اللہ کے قاعدے کے مطابق۔ تو اس کو سمجھ، ویسا سمجھاتے اللہ تو جیسا تو سمجھانا چاہتا، عمل کرنے، اور اس عمل پر موت تک جمے رہنے۔ شیطان چپکا ہے، دائیں سے بائیں سے سامنے سے پیچھے سے چاروں طرف سے شیطان ابلیس چپکا ہے، ہمارے اندر موجود ہے، خون کے ساتھ میں گردش کرتا۔ کون؟ حمزہ جن، ہر کسی کے ساتھ میں جن ہے، اس پر بھی میری ویڈیوز موجود ہے۔ کوئی بھی چیز اگر رہو تو پہلے ہم اس کے جھانسے میں آتے ہیں، کوئی بھی معاملہ رہو تو دنیا کا دکھتا پہلے ہم کو فائدہ، ارے یار اس کا مال لے لیے تو اپنا گھر کا کام ہو جائے گا نا یار، رشوت دے لیے تو ارے یار فلانا کام نپٹ جائے گا نا، وہ پہلے بہکاتا دنیاوی فائدے سے۔ بعد میں خیال آتا کہ نہیں یار اللہ تھوڑی چاہ رہا اپنے سے، اللہ نے منع فرمایا یار یہ تو یہ رشوت ہے، ارے یہ تو غلط ہے، ارے یار وہ تو فلانی لڑکی عاشق ہوگی تو یہ تو زنا ہو جائے گا، نہیں بھائی میں نہیں کرتا۔ تقویٰ، اللہ کا ڈر، تو یہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ آیا تھا، یہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ، سب کے ساتھ، سارے انسانوں کے ساتھ میں حمزاد ہوتا، کیا آپ کے ساتھ میں؟ بولے ہاں میرے ساتھ بھی ہے۔ تو پھر آپ کا کیسا؟ کیونکہ وہ تو بہکاتا نا۔ تو میں نے میرے حمزاد کو مسلم بنا دیا، وہ جن ہے، وہ ہم کو کافر بنانے کی کوشش کرتا، دنیاوی لالچ دے کے۔ شیطان وہاں پر ہاتھ اوپر کر لے گا کہ اللہ میں نے ان کو کبھی جنت کا لالچ نہیں دیا۔ کبھی شیطان جنت کا لالچ دیتا نہیں، دنیاوی فائدے کا لالچ دیتا میرے بھائی، ثابت ہے کھلی کتاب کی طرح۔ جنت کا لالچ نہیں دیتا، جنت کا لالچ فیکٹ کی بات تو اللہ دیتا، جو دینے والا ہے اللہ، اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ ہماری وراثت ہم کو ملیں گی اگر ہم اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں تو شیطان ہاتھ اوپر کر دے گا وہاں پر۔ تو حمزاد ہم کو بہکاتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ میں نے میرے حمزاد کو مسلم بنا دیا۔ انہوں نے بنا دیا بھائی، وہ کیا تھے؟ رسول، نبی۔ ہماری اوقات ہے کیا؟ ہم تو صحابہ کے پیر کے ناخن کے برابر بھی کر نہیں سکتے، یہ بھی سننے کو ملتا۔ ارے میاں آپ کیا اپنے آپ کو صحابی کیسے سمجھ رہے کیا؟ ارے میں آپ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دے رہے کیا؟ ارے بھائی میں کائے کو جوڑوں گا؟ طریقے کے معنی کیا؟ جو قرآن میں اللہ نے بتایا جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ویسے ہم کو ایز اٹ از کرنا ہے۔ وہ پیپر میں اتنے مارکس مل جائیں گے تم کو، لیکن نبوت کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے تم۔ بلکہ یہاں تک کہ انبیاء اکرام جس جنت میں جائیں گے نا، کون سی جنت میں جائیں گے؟ جنت فردوس میں، اس کے دروازے بھی کھلے ہیں ہمارے لیے۔ اسی لیے تو حدیث میں، اس لیے منکر حدیثوں کو مانو، اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ جو ایسا ایسا عمل کرے گا تو 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے ایسا رہیں گے میرے ساتھ میں جنت میں، 2 انگلی اس طرح میرے ساتھ میں۔ ارے آپ سب کس جنت میں رہیں گے؟ جنت فردوس میں۔ ہمارے لیے بھی راستے کھلے ہیں جنت فردوس کے۔ نبوت کا دروازہ بند ہے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں، اب کسی پر وحی نازل نہیں ہو سکتی۔ جو کچھ نازل ہو گیا قرآن میں ہو گیا، اس سے ہدایت لو، اس سے سمجھو، اس کو سمجھاؤ، پیش کرو لوگوں تک کے۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ موت تک عمل کے بعد اس عمل پہ جمع رہنے کی میرا مالک توفیق دے، مجھے، آپ کو، ہم سب کو، ہر ایمان والوں کو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔